سورہ رعد بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت میں بھی زیادہ تر آخرت کا عقیدہ، توحید، رسالت، جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا اور ان پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، یہ سب باتیں سورہ رعد میں بیان ہوں گی۔ جنت کی باتیں، جہنم کے تذکرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ الکتاب سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ کتاب جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے برحق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب آگے اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے مضامین کیا ہیں۔ جس خدا کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس خدا کے وجود اور اس کی توحید کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس کی قدرت کے دلائل دیکھو تم۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد، جس نے آسمانوں کو بلند کیا کسی ستون کے بغیر۔ قرآن مجید میں جو اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں نا، وہ کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک طریقے سے نہیں بیان کیے گئے، کیونکہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ اگر قرآن سائنس کی گہرائیوں میں جاتا تو سائنس کے نظریے تبدیل بھی ہوتے رہے ہیں۔ 1200، 1300، 1400 سال پہلے آج کی سائنس کے حساب سے باتیں کی جاتی تو ان عرب کے بدوؤں کے دماغ میں ان سائنسی حقائق کو ڈالنا ایک بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا۔ تو اس لیے قرآن نے بالکل ایسے انداز سے دلائل دیے کہ ایک عام اور سادہ آدمی بھی اس سے متاثر ہو۔ تو اسی کا ایک مظہر یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتے اس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے۔ تو آسمان بہت بلند ہیں، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے، تو بہت بلند ہے۔ اتنی بات بہرحال قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے، کیونکہ اس سے بھی اوپر ہو سکتا ہے۔ اب سائنس کا یہ کہنا کہ ہمیں تو آسمان نظر نہیں آیا، تو بھئی جب سائنسدان یہ دعویٰ کریں گے نا کہ ہم نے پوری کائنات کو دیکھ لیا ہے، پھر یہ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ سنا جائے گا کہ آسمان آپ کو نظر کیوں نہیں آیا۔ سائنس نے یہ دعویٰ نہ کیا ہے نہ کر سکتی ہے کہ ہم پوری کائنات کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بغیر ستونوں کے یہ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بلند کیا۔ ترونہا، اب ترونہا کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ستون جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا جن کو تم دیکھ رہے ہو، جن ستونوں کے اوپر آسمان قائم ہے، قطع نظر اس سے کہ ستون ہے یا نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی ایسے ستون نظر نہیں آتے، تو تمہارے لیے تو بہرحال یہ قابل تعجب ہے۔ یعنی اس کا گویا مطلب یہ ہوا کہ فی نفسی ہی ہو سکتا ہے کوئی ستون ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن تمہیں تو نظر نہیں آتا نا، تمہارے لیے تو یہ بہت بڑی قدرت ہے کہ کوئی چھت بغیر ستون کے ہوتی نہیں ہے، تو کیسے آسمانوں کو بلند کر دیا اور بغیر کسی کوئی ایسا پلر نہیں ہے جس کے اوپر اتنی بڑی بڑی چھتیں قائم کی گئی ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بغیر ستونوں کے بنایا، کوئی ستون نہیں ہے، خود کسی طاقت کے ذریعے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے آسمانوں کو، اور کائنات کو ایسے گھیرے ہوئے ہیں وہ، اور جیسے کہ وہ ستون تم ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہے ہی نہیں۔ ترونہا، تمہیں نظر بھی آئے وہ ستون، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا، ترونہا، جن ستونوں کو تم دیکھتے، تو تم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی جیسے اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ستون نہیں ہے، تو واقعی ستون نہیں ہے۔ یعنی اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمان بغیر ستونوں ہی کے قائم ہے، کیونکہ اگر ہوتے تو ترونہا، تمہیں نظر آتے نا، کہیں تو تمہاری تحقیق میں آتے وہ ستون۔ یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ترونہا کی ضمیر آسمانوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، ترونہا، تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ ہم تو آسمانوں کو نہیں دیکھ رہے، یہ تو ایک نیلا سا ایک فضا ہے، یہ آسمان تو نہیں ہے۔ تو اس کے بھی 2 مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں، اور دونوں کا قرآن میں ہمیں دونوں سے دلائل ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن حقیقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آسمان جو حقیقی آسمان ہے، بلکہ وہ آسمان ترونہا جس کو تم دیکھ رہے ہو، تو وہ فضا ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کو ہم آسمان سے تعبیر کر رہے ہیں، تو یہ بغیر ستون کے ہے،
کیونکہ ایک عام آدمی تو اسی کو آسمان سمجھتا ہے نا، عرب بھی اسی کو آسمان سمجھتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ بھی تمہارے علم کے لحاظ سے تو یہ ایک چھت ہے جو بغیر ستون کے کھڑی ہوئی ہے، تو تمہارے لیے اللہ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، قطع نظر اس سے کہ حقیقت میں یہ آسمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، یعنی قرآن تو ظاہر کے حساب سے کہہ رہا ہے نا کہ جو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ترونہا کا مطلب دیکھنا ہمیشہ نہیں ہوتا، ترونہا علم سے بھی کنایہ ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ نبی نے تو نہیں دیکھا، نبی تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کو علم تو تھا نا، تو جس چیز کا انسان کو علم ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صبح شام ہم محاوروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا تم نے فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا، خبر سنی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے؟ حالانکہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کیسے آسمان بنائے، تو قوم یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہمیں تو ایک آسمان بھی نظر نہیں آ رہا، 7 کہاں سے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 نظر آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہی تھا کہ تمہارے علم میں تو یہ بات ہے نا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، پچھلے جو آسمانی تعلیمات ہیں ان سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 7 بنائے، تم بھی اس پر ایمان رکھتے ہو کہ 7 آسمان ہیں۔ تو اسی ایمان کو اور یقین کو ترونہا سے تعبیر کیا گیا، دیکھنے سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا جس آسمان کو تم دیکھتے ہو، کیا مطلب جس کا تمہیں علم ہے کہ ایک بہت مضبوط آسمان اللہ نے 7 بنائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور مختلف پیغمبروں کے ذریعے، تم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ 7 مضبوط آسمان ہیں، تو وہ آسمان جن کا تمہیں علم ہے تو اللہ نے ان آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تمام تفسیریں اس آیت کے تحت ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ 2 تفسیریں جو راجح ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے، ایسے ستون جو تمہیں نظر آتے، ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا، ایسے آسمان جن کے وجود کا تمہیں علم ہے۔ تو تم آسمانوں کے وجود کے تو قائل ہو، لیکن اللہ کی قدرت کے قائل نہیں کہ اتنے 7 مضبوط آسمان بغیر کسی ایسے ستون کے کیسے اس نے اٹھا لیے اور کیسے اس کائنات کو اس نے ان آسمانوں کے ذریعے گھیر لیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند بھی تمہاری خدمت میں لگا دیے، ایسی خدمت کہ کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک یعنی سورج اور چاند یہ مسلسل چل رہے ہیں ایک مخصوص مدت تک کے لیے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سارے سیارے خاص دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک سائنسی اشکال ہوگا کہ چاند تو گھومتا ہے، یہ بات تو ثابت ہے، کیا سورج بھی چل رہا ہے؟ کل یجری، اللہ تو کہہ رہے ہیں سورج بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے بھی 2 مفہوم ہے، خوب سمجھ لیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ سورج نہیں چل رہا بلکہ زمین ہی چل رہی ہے سورج کے گرد، جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں، اور سورج رکا ہوا ہے، تو بھی خوب سمجھ لیں کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں چونکہ سورج ہی چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو قرآن ہمارے علم کے حساب سے بات کر رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ظاہری لحاظ سے تو یہی لگتا ہے، تو ہمیں تو سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کیسے یہ چل رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سائنس کے ٹیچر ہو اور بچوں کو پڑھا رہے ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یعنی یا سورج جس سمت سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، جس سمت میں ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ اب کوئی اٹھ کے یہ اعتراض کرنا شروع کر دے سر سورج تو مشرق سے نہیں نکلتا، سورج تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، ہم مشرق کی طرف، ہم جو ہے نا وہ مشرق کی طرف ڈھلک جاتے ہیں، تو ٹیچر کیا کہے گا؟ بھائی اتنی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی سائنس کا ٹاپک نہیں لے کے بیٹھا ہوا، میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مشرق یا ایسٹ کس سمت کو کہتے ہیں اور ویسٹ کس سمت کو کہتے ہیں۔ تو میرا اصل جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کا فرق سمجھانا، نارتھ اور ساؤتھ کا فرق سمجھانا۔ تو اس کے لیے میں مثال وہ دوں گا جو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، ایسی مثال دوں گا جس پر ایک اور سوال نہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس میں یہی مثال دوں گا کہ جس سمت سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہے، جس سمت میں سورج جاتا ہے وہ مغرب ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ سورج تھوڑی نکلتا ہے، سورج تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، تو یہ تو سائنس کا سوال ہے، سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے۔
تو یہ کوئی سائنسدان اگر سائنس سمجھانے کے لیے یہ بات کہے تو اس پہ تو اعتراض کیا جائے گا. میں تو ظاہری لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مشرق اسے کہتے ہیں جہاں سے تمہیں سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو قرآن بھی چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں کو بیان کرنے کی کتاب ہے، ہر وہ نشانی جس سے ہمیں خدا کے وجود اور قدرت کا یقین آئے. تو اس لیے قرآن جو ہے وہ اسی لحاظ سے دلائل کو بیان کرتا ہے جو عربوں کی، جو خاص طور پر اس زمانے میں بدو تھے، ان کی فہم کے قریب ہوں. اب قرآن اگر یہ دعویٰ کر دیتا کہ نہیں زمین گھوم رہی ہے، سورج اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، تو خدا کی قدرت کو سمجھانا ایک چھوٹا مسئلہ ہو جاتا، اس اصول کو سمجھانا اس سے بڑا مسئلہ ہو جاتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو یہ سمجھاتے کہ نہیں زمین گھومتی ہے، سورج نہیں گھومتا، تو وہ تو اس میں 400 سال لگ جاتے. سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچتی، مشاہدہ کرتی، پھر جا کے سائنس بتاتی. تو اس لیے قرآن نے ایسی چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں ہے. قرآن نے سیدھے اسی انداز سے بات کی ہے انسانوں سے کہ جو انسانوں کی مینٹل لیول کی باتیں ہوں. تو یہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے اور زمین ہی گھوم رہی ہے. لیکن جہاں تک مجھے نالج ہے، سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سورج بھی چل رہا ہے. اس پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج اس پورے نظام شمسی کو لے کر حرکت کر رہا ہے. تو اگر سائنس کی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کی یہ آیت ظاہر کے بھی خلاف نہیں ہے. یعنی تو پھر پوری سائنسی حقیقت کو قرآن نے بیان کر دیا. لیکن بہرحال ہمیں ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس کے ٹاپک کو سائنس کی حد تک رکھنا چاہیے، اور قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ کی قدرت کے دلائل، تاکہ ہمیں خدا کے وجود کا یقین آئے. کیونکہ زمین گھومے یا سورج گھومے، بہرحال یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، کیسے دن رات بن رہے ہیں اور کیسے سورج اور چاند ہماری خدمت کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کی کوئی بات سائنٹیفک حقیقت کے اگینسٹ بہرحال نہیں ہے. یہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا ہوتا نا تو اس کو بڑا آج اٹھایا جاتا پوری دنیا میں، اور ایسے مضبوط اعتراضات اٹھائے جاتے جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو آج تک کوئی ایسا اعتراض اب تک قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو نہیں سکا ہے. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب ایک مخصوص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں. یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرتا ہے وہ. یفصل الآیات، اپنی آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. تدبیر کرنا، معاملات کی مینجمنٹ، تدبیر کا مطلب مینجمنٹ ہے. تو یہ خود اللہ کے وجود کی بڑی دلیل. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کام میں اس لیے کرتا ہوں لعلکم بلقاء ربکم توقنون. کیا زبردست آیت ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. یعنی اللہ نے سورج چاند بنائے، آسمانوں کو بلند کیا، کتاب کو نازل کیا، اور اس کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی. تو اس کا حاصل یہ نہیں ہے کہ تم اسی کائنات میں الجھ کے رہ جاؤ، بلکہ تم یہ غور کرو، اس نتیجے پہ پہنچو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی کائنات سجا دی تو اس کا کوئی مقصد ہوگا. وہ مقصد کیا ہے؟ آزمائش ہے، اور آزمائش کا نتیجہ اناؤنس ہوتا ہے جنت یا جہنم کی صورت میں. ظاہر ہے دنیا میں نتیجہ نہیں نکلتا، تو آخرت برحق ہے اور ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں سارے کام میں نے اس لیے کیے تاکہ رزلٹ اس کا یہ نکلے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اچھا عمل کرنا ہے، اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور آخرت کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہوتے. اور اسی قدرت سے یہ بھی یقین آ جائے گا جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ مردوں میں دوبارہ جان ڈال کے اپنے سامنے ہمیں کھڑا بھی کر سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ نے آگے مزید اپنی قدرت کے دلائل دیے. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے اس میں بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے. وَأَنْهَارًا، اور دریا جاری کر دیے. یہ بھی کتنی زبردست دلیل ہے. اگر یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی، زمین میں تھوڑا سا علاقہ رہنے کے قابل ہوتا، باقی ساری برباد ہو جاتی. لیکن پہاڑوں پہ بارشوں کا پانی برستا ہے، دریا بنتے ہیں، چشمے بنتے ہیں، تاکہ پوری زمین انسانوں کے رہنے کے قابل ہو جائے. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، پہاڑ کی چوٹیوں سے پانی ابل رہا ہے. حالانکہ پانی کا کام تو نیچے آنا ہے، لیکن ایسے پانی جائے گا چوٹی کے اوپر سے اتر کے، تاکہ ہر جگہ لوگوں کو پانی ملے، ہر جگہ انسان کو زندگی ملے. ایسے اس نے پوری زمین کو آباد کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو میرے کام ہے، یہ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو سکتے ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں سے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اس نے بنائے دو جوڑے، اثنین دو، نر اور مادہ. یعنی پھلوں سے مراد پھلوں کے جو درخت ہیں، پودے ہیں یا ان کے پھول ہیں، تو پورا ایک نر مادہ کا نظام ہے.
یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہوتی تو اللہ کی قسم نر مادہ کا نظام نہ بنتا کہ نر مادہ کا ملاپ ہوگا تو پھل پیدا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک ہی چیز بن کے آ جاتی نا سامنے. یہاں مرد اور عورت پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں میں نر مادے، پھولوں میں نر مادے، ایک عجیب خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی کیا گیا دو ذائقے ہیں، یعنی اچھے ذائقے بھی اور برے ذائقے بھی. یہ بھی مطلب زوجین اثنین کا کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے پھلوں میں دو قسم کے ذائقے ہیں. یغشی اللیل النہار، رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن کے اوپر. کیسی چڑھتی ہوئی روشنی ہوتی ہے اور کیسے اس کے اوپر رات کی چادر لپیٹ دیتا ہے جس سے دن کو بالکل غائب کر دیتا ہے. یعنی اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے تصرفات ہو رہے ہیں اور اس کے کتنے انسان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وفی الارض، اور پھر اللہ کی قدرت کے مزید دلائل. اور زمین میں قطع، ٹکڑے ہیں بہت سارے، متجاورات، آپس میں ملے ہوئے. کیا مطلب؟ قریب قریب الگ الگ قسم کے ٹکڑے ہیں. ٹکڑے اس لیے کہا گیا کہ ایک زمین کی خاصیت الگ ہے، ایک زمین کی خاصیت الگ ہے، اس زمین کی خاصیت الگ ہے، لیکن یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ جائیں پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں اور بلوچستان میں اور دنیا میں سفر کریں، یہ علاقہ ایسا بنجر ہوگا کہ یہاں گھاس کا تنکا نہیں اگے گا. اچانک زرخیز زمینیں شروع ہو جائیں گی، ایسی زمینیں کہ زرخیز. پھر ان زرخیز زمینوں میں بھی اس علاقے میں یہ پھل پیدا ہو سکتا ہے، یہ والا نہیں ہو سکتا. اس کے متصل ایک زمین ہوگی، وہاں دوسرا ہو سکتا ہے، یہ والا نہیں ہو سکتا. تو حالانکہ زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن اس میں اتنی قسمیں اللہ نے زمین کے ٹکڑوں میں پیدا کر دی ہیں کہ ادھر کھجور پیدا ہوگا اور سیب نہیں پیدا ہو سکتا، ادھر سیب پیدا ہوگا کھجور نہیں پیدا ہو سکتا. ایک الگ الگ قسم کی اللہ نے زمینیں پیدا کر دی اور سب آپس میں ملی ہوئی ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اس نے. وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں. وَنَخِيلٌ، اور کھجوروں کے درخت. سنوان وغیر سنوان، دو تنوں والے اور ایک تنے والے. یعنی اصولی طور پر تو ایک ہی تنا ہوتا ہے، کھجور نکلتا ہے اوپر، اس کے پھل پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنی قدرت سے اس نے 2 تنوں والے بھی پیدا کر دیے. جڑ ایک ہے، تنا ایک ہے، اسی تنے سے ایک اور درخت نکل پڑتا ہے. یعنی ایک تنے سے ہی ایک اور درخت پیدا ہو جاتا ہے اور جو کھجور کا مالک ہے اس کو ڈبل فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یسقا بماء واحد، اور ایک ہی پانی ہے جو سب کو سیراب کر رہا ہے. پانی ایک جیسا، لیکن اس کے رزلٹ کتنے مختلف قسم کے نکل رہے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں ذائقے میں کیسی فضیلت دی ہے. ایک چیز کھاتے ہیں کڑوی، زبان سے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور ایک پھل کھاؤ گے اتنا مزیدار کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں کھاتا ہی چلا جاؤں. جبکہ پانی سب کو ایک جیسا دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مزیدار پھلوں کو جو سیراب کیا جا رہا ہے وہ سونے کے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، اور کریلے کے درخت کو جو سیراب کیا جا رہا ہے وہ کوئی کڑوے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، سمندر کے پانی سے. نہ ایک جیسا میٹھا پانی سب کو مل رہا ہے، اور ذائقوں میں فرق کتنا زیادہ پیدا ہو رہا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کافر اور ملحد تو بڑے آرام سے کہہ دے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے، عقل سے کام لینے والے یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. اب قرآن کی ایک عجیب بلاغت ہے. قرآن ایک دم موضوع کو چینج کرتا ہے کہ اتنی ساری قدرت کے نمونے دیکھنے کے بعد تمہیں مان لینا چاہیے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک پانی سے کھجور، اسی پانی سے انگور، اسی پانی سے کریلا، اسی پانی سے تربوز، اتنی چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو کیا اسے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے انسان بنانے کی طاقت نہیں ہوگی؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ، اے مخاطب اگر تجھے تعجب ہوتا ہے نا کافر کی اس بات پر کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو واقعی تعجب ہونا چاہیے. یہ واقعی قابل عجیب بات ہے. یعنی کافر تو اس پہ تعجب کر رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کافر جس بات پہ تعجب کر رہا ہے نا وہ قابل تعجب نہیں ہے، بلکہ کافر کی یہ بات قابل تعجب ہے کہ تم کس خدا کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ، اے مخاطب یا اے نبی اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو واقعی ان کا یہ قول بڑا عجیب ہے، قابل تعجب ہے. جتنا حیران ہوا جائے کم ہے. وہ کیا؟
اذا کننا ترابا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی تخلیق میں ہوں گے؟ تو ان کی بات پر واقعی جتنا سر دھنا جائے کم ہے، کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ حالانکہ بہت سے رب کا انکار نہیں کرتے تھے، خدا کے وجود کے قائل تھے۔ مشرکین تو اللہ کو مانتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اپنے رب کے منکر ہیں، کیونکہ ایسے رب کو ماننے کا فائدہ کیا جس کی طاقت ہی کہ آپ قائل نہ ہو۔ آپ کہو خدا تو ہے لیکن مر کے دوبارہ نہیں ہمیں زندہ نہیں کر سکتا، تو یہ تو انکار ہی ہو گیا نا ایک طرح۔ آپ کہتے ہیں یہ ملک کا حاکم ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، تو کیا مطلب؟ آپ نے اس کو حاکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی ہیں وہ لوگ جن کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوگا، زنجیریں ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہی ہیں وہ لوگ جو اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے اس آگ سے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وہی ہٹ دھرمی کی بات، ایسے دلائل قرآن دے رہا ہے تو مشرکین فوراً کہتے تھے عذاب لے آؤ بھائی، ابھی فوراً لے آؤ، یہ جہنم کی وعیدیں کیوں سنا کے رکھی ہوئی ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان بدبختوں کو دیکھو، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ لوگ برائی میں جلدی کر رہے ہیں، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے اچھائی میں جلدی کریں، عافیت کی دعا مانگیں، اللہ ہمیں جلدی سے کوئی اچھائی دے دے، لیکن یہ کمبخت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں جلدی سے عذاب دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، جبکہ ان سے پہلے مثولات بہت سے عذاب گزر چکے ہیں، پچھلی امتوں کے حالات یہ سن بھی چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں، تو ایسی صورت میں عذاب میں جلدی مچانا کتنی بڑی ہٹ دھرمی حماقت ہے۔ رہا مسئلہ عذاب کیوں نہیں آتا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تیرا رب لوگوں کے لیے بڑی مغفرت والا ہے ان کے ظلم کے باوجود۔ یعنی وہ تو چاہتا ہے مغفرت ہو، وہ عذاب نہیں چاہتا، وہ ان کو توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب واقعی سخت عذاب والا ہے۔ تو عذاب دیر سے اس لیے آ رہا ہے تاکہ توبہ کی مہلت ملے، اور جب آئے گا تو بہت سخت آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی بڑی نشانی نازل کیوں نہیں ہو رہی۔ تو میں نے بار بار بتایا کہ یہاں ان کی مراد ہے فرمائشی نشانی۔ معجزے تو بہت ظاہر ہوئے، لیکن جو معجزہ ہم کہتے ہیں وہ والا فوراً کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ اللہ نے فرمایا انما انت منذر، اے نبی ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا ہے، ہر قوم کا ایک رہبر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ پیغمبر کی صورت میں ہو یا پیغمبر کے نمائندے علماء کی صورت میں ہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہر قوم میں پیغمبر نہیں آئے، بعض قوموں میں پیغمبر آئے، بعض قوموں میں ان پیغمبروں کی تعلیمات لے کر لوگ گئے اور انہوں نے ان کی کو حق بات پہنچائی۔ تو ہر قوم میں ایک نہ کوئی ہادی ہوتا ہے تاکہ اللہ کی حجت اس قوم پر تمام ہو جائے۔ تو آپ بھی ان کے لیے ہادی ہیں، آپ کا کام ہے ڈرانا، ان کے ان فضول اعتراضات کی پرواہ آپ کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایمان پر مجبور کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ ہمارا پہلا رکوع مکمل ہوا، اس میں اللہ نے اپنی توحید کے دلائل دیے، اپنی قدرت کے دلائل دیے اور اپنی نعمتوں کو بیان کیا۔ اب یہ چونکہ رکوع بہت آسان ہے، ان میں عقیدہ توحید اور اسلام کے موٹے موٹے اعمال کا تذکرہ ہے، تو اس میں ہم زیادہ اس کی لمبی چوڑی تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے، اس کو بس ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر اس کی چلے گی، تو ہماری رفتار انشاءاللہ اس میں تھوڑی تیز ہو جائے گی۔ اور میرا مقصد بھی یہی کہ آپ لوگوں کو ترجمہ اور موٹی موٹی تفسیر اچھی طرح سمجھ میں آئے، تاکہ جب آپ لوگ تلاوت کیا کریں تو قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں توحید کا مضمون زیادہ ہے، آخرت کی باتیں زیادہ ہیں، اللہ کے تو اس کائنات میں تصرفات ہیں، اللہ کے علم، یہ سب باتیں زیادہ ہیں، تاکہ اللہ کا تعارف ہو اور لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں، کیونکہ مکی صورت ہے یہ۔ تو اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، اپنے علم کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ ایک اس کا علم کامل ہو اور ایک اس کی قدرت کامل ہو۔ یہ دو چیزیں جس بادشاہ میں ہوتی ہیں وہ صحیح بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے علم کی بات کرتے ہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے ہر مؤنث نے کیا اٹھایا اپنے پیٹ میں،
کیونکہ اس زمانے میں یہ غیب کی بات تھی. آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، اس زمانے میں یہ بات ناممکن تھی. تو اللہ اپنے علم کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ ہر مؤنث نے کیا اٹھایا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. وما تغید الارحام، اور رحم کیا کمی کرتا ہے، وما تزداد، اور رحم میں کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے. بچہ ضائع ہوتا ہے تو رحم میں کمی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ماں کو پتہ نہیں چلتا، اور بعض دفعہ جڑواں بچے ہوتے ہیں رحم میں اضافہ ہوتا ہے، رحم خالی ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے، ماں باپ کے علم میں نہیں ہوتی یہ بات. تو اللہ حمل سے متعلق تمام تصرفات کو جانتا ہے، جو کہ اس زمانے میں جن کا پہچاننا تقریباً ناممکن تھا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک خاص اندازے سے، یعنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اس کا علم ایسا کامل ہے، اس کا سب پتہ ہے اس کو، اور اس کے پاس یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں کہ کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، یہ سب اندازہ پہلے سے لگایا جا چکا ہے. عالم الغیب، اور غیب کو جانتا ہے، والشہادہ، اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے. الکبیر، بڑا ہے. المتعال، مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے. کبیر اور متعال کا تقریباً ایک ہی معنی ہے. یہ عربی کے الفاظ ہیں، ان کو دوسری زبانوں میں ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عربی بہرحال ایک بلیغ زبان ہے. تو اردو میں یہی ہوگا کہ ذات کے لحاظ سے بھی بڑا اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے. سواء منکم، برابر ہے، منکم من اسر القول، کہ تم میں سے کوئی شخص بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، یا بات کو ظاہر کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، رات کو وہ کہیں چھپ کے بیٹھ جائے، وسارب بالنہار، یا دن کی روشنی میں چلتا پھرے. تو یہ سب چیزیں سواء برابر ہیں، یعنی اللہ کے حق میں برابر ہیں. یہ ایسا علم اس کا کامل ہے کہ تم چھپ کے کوئی کام کرو، اوپنلی کوئی کام کرو، خفیہ باتیں کرو، اعلان کر کے کرو، اللہ کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا علم اس کا کامل ہے. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اللہ کا اس کائنات کو چلانے کا نظام اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ نے معقبات، باریاں لگائے ہوئے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. معقبات کا مطلب باریاں لگاتے ہیں. ایسے فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر نا کہ فرشتے متعین ہیں. من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے سامنے بھی اور پیچھے بھی، یعنی انسان سے پہلے بھی، یدیہ کا معنی پہلے اور خلفہ کا معنی بعد میں. تو یہ احاطہ کرنے کے لیے نا کہ آگے پیچھے اس کے ایسے فرشتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، شام کے فرشتے آتے ہیں، جب شام کے آتے ہیں تو صبح والے چلے جاتے ہیں، صبح کے آتے ہیں تو شام والے چلے جاتے ہیں. اور یہ فرشتے اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں. دیکھیں کچھ مادی چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایسی مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے جو ابھی تک جہاں تک انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے، جن کو شیاطین اور جنات کہا جاتا ہے. وہ بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ایک الگ نظام، ایک عالم ہے الگ. وہ تو ان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ نے ایسی ہی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے. تو معقبات کا مطلب ان فرشتوں کی باریاں لگتی ہیں، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. ایک جماعت آتی ہے، دوسری جاتی ہے، دوسری آتی ہے، پہلی جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور اللہ کی ایک عادت کیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود ہی چینج نہ کر لیں. یعنی اللہ نے تو حفاظت کا انتظام کیا اور یہ قدرت کے دلائل دیے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ نعمتیں انسانوں کے ساتھ ہوتی رہتی اور انسان ہمیشہ محفوظ رہتے. لیکن اس محفوظ حالت سے انسان تباہی کی طرف اسی وقت جاتا ہے، اللہ اس کو تباہی کی طرف اسی وقت لے کے جاتا ہے جب انسان خود اپنی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ دلائل میں غور ہی نہیں کرتا، وہ خدا کی نافرمانیوں میں آ جاتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس تباہی کو کوئی لوٹا نہیں سکتا. یعنی اگرچہ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کا بہترین انتظام کیا ہوا ہے، مادی لحاظ سے بھی حفاظت ہو رہی ہے، روحانی لحاظ سے بھی حفاظت ہو رہی ہے، شیاطین سے بھی حفاظت ہو رہی ہے، جراثیم سے حفاظت کا سائنسدان کہتے ہیں الگ سیٹ اپ ہے ہماری باڈی میں. تو زبردست حفاظت کا نظام ہے. لیکن جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے تو یہ تمام حفاظتیں ناکام ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تباہ کر کے چھوڑتا ہے. اور تباہ کب کرتا ہے اس کا پچھلی آیت میں بتا دیا کہ تم جو عافیت کی حالت میں ہو نا،
اللہ یہ حالت چینج نہیں کرتا جب تک لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہیں کر لیتے، یعنی خود برائیوں کی طرف جا کے بربادی کا انتظام نہیں کرتے تو اللہ بھی ان کو تباہ نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اصل مفہوم تو اس آیت کا یہی ہے کہ عافیت والی اچھی زندگی کو برباد کرنا جو اللہ کرتے ہیں تو انسان خود کرتا ہے، اللہ پھر اسی کے کیا ہوا اس کے سامنے لے آتے ہیں۔ تو جو قومیں بھی تباہ برباد ہو رہی ہیں، ترقیوں سے تنزل کی طرف جا رہی ہیں، لے کے تو اللہ جا رہا ہے لیکن انہی کی بدعمالیوں کے سبب لے جا رہا ہے۔ تو اسی آیت کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی بھی انسان کی اپنی محنت سے آتی ہے، یعنی کوئی قوم پست ہو، اللہ اس کی حالت کو تبدیل کر کے بلند کر دے تو اللہ یہ کام جب ہی کرتا ہے جب وہ قوم بھی اس کے لیے عملی طور پر آمادہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر اللہ اپنی قدرت کے اور دلائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، کیسے بجلیاں کڑکتی ہیں اور کیسے اللہ کا ایک جلال اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اس بجلی میں خوف بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ بارش ہوگی۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بڑے بڑے پانی سے بوجھل بادل وہ آسمانوں پہ اٹھاتا ہے، کیسے سمندر سے بادل اٹھتے ہیں۔ یہاں انشاء کا لفظ ہے اٹھانے کا، تو اس میں بھی حالانکہ اس وقت عربوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بادل جو ہے زمین سے اٹھ کے بنتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسی بات قرآن نے بیان کی ہے جو سائنس سے ثابت ہو چکی ہے۔ تو انشاء کا مطلب اللہ اٹھاتے ہیں، تو یہ زمین سے پانی اٹھتا ہے، آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور اللہ ان کو اٹھا کے چلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ تو بادلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ تسبیح کا مطلب یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تحمید کا مطلب اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ تو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے، تو جو بادلوں پر مامور ہے تو فرشتہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوگا۔ اور اگر ہم رعد کا لفظی معنی مراد لیتے ہیں تو یہ بزبان حال یہ کائنات اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ بادل جب گرجتے ہیں تو اس میں اللہ کی کبریائی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ایک خشیت جو ہے اس سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، ان بجلیوں کو پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ اپنی قدرت کے یہ کرشمے دکھاتا ہے اور لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اسی بحث میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اور پھر اس کے حکام کیا ہیں۔ وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا رہا ہے اور لوگ اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ شدید قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اب اللہ نے اتنے دلائل دینے کے بعد جو مدعا تھا وہ بیان کیا ہے، اسی کے لیے حق دعوت ہے۔ دعوت کا معنی پکارنا، یہاں یعنی حقیقی پکار اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ حقیقی پکار کا لائق وہ ہوتا ہے جو اس پکار کا جواب بھی دے۔ تو تم اگر اللہ کو پکارو گے تو وہ تو تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ معبودوں کو پکارو گے تو آگے اس کی مثال آ رہی ہے کہ اس کا پکارنا بالکل لغو اور باطل ہے، آگے مثال سے اللہ سمجھائیں گے۔ تو جس کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کی دعوت باطل ہے، اور اللہ کو پکارنے کا چونکہ فائدہ ہے لہذا اللہ کی دعوت کیا ہے، وہ حق کا پکارنا ہے۔ تو حق کا پکارنا، جس کا حق ہو اس کو تو پکارا جائے گا، اور جس کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو ان معبودوں کو کیوں خدا بنا رکھا ہے۔ لہو دعوت الحق، اس اللہ ہی کے لیے ہے حق کا پکارنا۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کا پکارنا حق کا پکارنا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ لوگ ان پکارنے والوں کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، اور ان کی مثال ہے سوائے اتنا جواب دے سکتے ہیں، یعنی آگے مثال تو یہ آ رہی ہے کہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس مثال سے پتہ چلے گا کہ وہ جواب دینا نہ دینا برابر ہے۔ الا کباسط کفیہ، اس شخص کی طرح کہ جس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلائی ہوئی ہوں، الی الماء، پانی کی طرف۔ اب ایک شخص کو پیاس لگ رہی ہے، مثال اللہ نے یوں دی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے، شدید پیاس میں پانی مل جائے۔ تو جو معبود کو پکارتے ہیں ان کی بھی بڑی بڑی حاجتیں ہوتی ہیں۔ تو اب ایک شخص کی شدید حاجت ہے پانی مل جائے، اور وہ پانی کے قریب اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے ایسے گڑ گڑانے لگے اور کہ پانی کو پکارنے لگے کہ تو آ جا تو آ جا، تو ساری زندگی پکارتا رہے گا، جذبات اس کے رہیں گے لیکن
کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بڑی پیاری مثال دی ہے قرآن نے کہ جو معبودوں کو پکارتے ہیں نا بڑی لجاجت کے ساتھ، روتے ہیں دھوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس طرح سے رونے سے اور اس طرح قربانی دینے سے کچھ تو فائدہ ہوگا نا، یہ جو جھوٹا خدا ہے جس کو ہم نے اصل خدا بنایا ہوا ہے تو شاید تھوڑا بہت تو ہماری مدد کر دے ہمارے رونے کو اور ہماری مجبوری کو دیکھ کے۔ یعنی دیکھیں نا، جو کسی کو پکارتا ہے نا عبادت کے لیے، دعائیں مانگتا ہے، تو دعاؤں میں بعض دفعہ وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے نا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مزاروں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے یار ان مزاروں میں تمہیں کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یار ہمیں جو مصیبت پہنچی ہے نا وہ تمہیں نہیں پہنچی، ہم مجبور ہو کے آ رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کے بہت روتے دھوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ محنت کرنے کا کچھ تو نتیجہ نکلے گا کہ ہم مجبور بھی بہت زیادہ ہیں اور محنت بھی بہت کر رہے ہیں، تو کچھ تو رزلٹ ہوگا نا۔ تو اللہ کہتے ہیں جس شخص کو پیاس لگی ہوئی ہو وہ کتنا مجبور ہوتا ہے، اور اتنے اخلاص سے پکار رہا ہو کہ دونوں ہاتھ پانی کی طرف کر کے پکارتا ہو کہ پانی آ جا پانی آ جا، تو کیا کبھی دیکھا کہ پانی آیا؟ کیا کبھی پانی کو ترس آئے گا اس کے اوپر کہ یہ بیچارہ اتنا مجبور ہے، اس پیاس اس کی نہیں بجھی تو یہ مر جائے گا، اور دونوں ہاتھ، ویسے تو دعا ایک ہاتھ سے یوں کر کے ہوتی ہے نا، لیکن یہ جوش میں آ کے دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، تو کبھی دیکھا کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے؟ قیامت تک پکارتا رہے گا، نہیں پہنچے گا۔ تو تم بھی جتنے بھی مجبور ہو جاؤ، پکارنا تم نے اللہ ہی کو ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے تم چیخنا چلانا شروع کر دو اور دونوں ہاتھ پھیلا دو، تو جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے مانگنے والے کو پانی نہیں ملتا، پانی میں خود اتنا شعور نہیں ہے کہ تمہارے منہ تک پہنچ جائے، تو ان بتوں میں بھی اتنا شعور نہیں ہے کہ تمہارے دیکھنے کو، تمہارے گڑ گڑانے سے یہ متاثر ہو کے تمہیں ایک نوالا پہنچا دیں تمہارے حلق میں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے پانی کو ساری زندگی پکارتا رہنے والا، اس کی پکار پر اس کا رزلٹ زیرو ہے، تو اللہ کے سوا جو دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، کتنی ہی مجبوری میں پکاریں اور کتنے ہی اخلاص سے پکاریں، اس کا رزلٹ بھی بالکل زیرو ہوگا۔ تو یہ ہے دعوت حق، کہ اللہ کے لیے حق کا پکارنا، اور باطلوں کے لیے دعوت الباطل ہے، بیکار دعوت ہے جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ بڑی بہترین مثال قرآن نے دی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کباسطی کفیہ، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو جو جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں، کفیہ، جنہوں نے اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا رکھا ہو، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی ان کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی ایسا ہے ہی نہیں کہ پہنچ جائے، پانی پہنچنے والا ہے ہی نہیں، یہ بات تاکید کے لیے، پہنچ سکتا ہی نہیں ہے، قیامت آ جائے گی پانی نہیں ملے گا ان کو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافر کا پکارنا نہیں ہے مگر بیکار، ضلال بیکار اور لغو کو بھی کہتے ہیں، کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، محنتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ پکارو اس ذات کو جس کے لیے پوری کائنات اس کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت میں، کیونکہ ہم جب سر جھکا کے سجدہ کرتے ہیں تو اپنا گویا سر مکمل تسلیم کر دیتے ہیں، مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں پوری کائنات مجھے سجدہ کر رہی ہے، یعنی میرے سامنے سر جھکا کے سجدے میں ہے پوری کائنات، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو طاقتور تو میں ہوں، تو میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کی سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، طوعاً، کچھ خوشی سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وَكَرْهًا، اور کچھ زبردستی۔ زبردستی کا مطلب یہ کہ کچھ دنیا میں ایسی مخلوق بھی ہے جو نہیں چاہتے ہم اللہ کے فرما بردار بنے، لیکن حکم ان پر بھی اللہ کا چل رہا ہے۔ یہاں فرما برداری سے مراد شریعت پہ چلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ جیسے اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہیں تو وہ بیمار ہو جائے گا، اللہ کسی کو موت دینا چاہیں تو وہ مر جائے گا، اللہ کسی کو رزق دینا چاہیں تو رزق ملے گا، رزق چھیننا چاہیں تو رزق چھین لیں گے۔ اب اس میں کچھ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں اور کچھ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ کے خوش ہونے اور یا ناراض ہونے سے، طوعاً یا کرہن سے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اللہ کے حکم پہ غالب نہیں آتے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں، سجدے میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے، طوعاً، کچھ خوشی سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کچھ زبردستی اللہ کے، یعنی ان کا بس چلے تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف چلے، لیکن حکم ان پر بھی اللہ کا چل رہا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور چیزوں کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام،
یعنی چیزیں تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کے سائے بھی اللہ کے کنٹرول میں. سایہ چونکہ خفیف سی چیز ہوتی ہے نا، اس لیے اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ سائے بھی جب اللہ چاہتا ہے لمبے کر دیتا ہے، سایوں کو بھی جب اللہ چاہتا ہے مختصر کر دیتا ہے. چونکہ یہ سایہ دلیل ہے سورج کی، تو مراد سایہ نہیں، یعنی اس کائنات میں اتنا بڑا تصرف ہے کہ سورج کی کیسی گردشیں اللہ نے متعین کر دی ہیں جس کے نتیجے میں سائے لمبے بھی ہوتے ہیں اور سائے مختصر بھی ہوتے ہیں. تو یہ سایہ اصل میں کنایا کس سے ہے کہ اس نظام کائنات سورج کے نظام سے، کہ کیسے چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اللہ سورج کو ڈھلکا دیتا ہے. جب زیادہ ڈھلکاتا ہے تو سایہ لمبا ہو جاتا ہے، جب سورج کو بلند کرتا ہے تو سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو سورج کی گردشیں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں. قل من رب السماوات والارض، یہاں سجدہ ہے، جتنے بھی تفسیر سننے والے حضرات ہیں وہ بھی سجدہ کریں، میں بھی سجدہ کروں گا انشاءاللہ. قل من رب السماوات والارض، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے نا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تو نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس پہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا حکم ان پہ چل رہا ہوتا ہے، تو ہم خوشی سے تیرے سامنے جھکیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا. قل من رب السماوات والارض. اب اللہ نے مشرکین کو عقلی دلائل تو دے دیے کہ دیکھو اس کائنات میں سارا تصرف اللہ کا چل رہا ہے. جن بتوں کو تم پکارتے ہو تو وہ تو پانی کی طرح بے جان ہے، پانی کو پکارنے سے پانی نہیں ملے گا، تو ان بتوں کو پکارنے سے تمہیں پانی کہاں سے ملے گا اور تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی. تو اب یہ ہوتی ہے عقلی دلیل. ایک ہوتی ہے الزامی دلیل کہ خود ان سے بھی کچھ چیزیں آپ پوچھیں گے تو یہ اگلیں گے کہ یہ سارے تصرفات اللہ کے ہیں. تو جب تم خود مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو وہ تمہاری مراد کیوں پوری نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے غیر کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا قل من رب السماوات والارض، ان سے آپ پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا. قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. تو اب پھر ان سے پوچھئے جب اللہ ہی ہے، قل افتخذتم من دونہ اولیاء، تو پھر کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست؟ دوست سے مراد یہاں معبود ہے، کیونکہ معبود بھی دوست ہوتا ہے نا، اس سے انسان راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور کو تم نے کارساز بنا لیا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہے، کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے معبودوں کو تم کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. تو ایک طرف تم اعتراف کرتے ہو اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، تم مانتے ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، اس کے بعد بھی تم ان کو ہی معبود بنا کے ان کو کیوں پوچھتے ہو جو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تو پھر بھی اگر ان کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو ان روشن دلائل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اور تم اتنے واضح دلائل ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور تم ان سے اندھے بن کے پھر شرک کی طرف جا رہے ہو. تو بتاؤ ایک اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تم بینا کیوں نہیں بن جاتے؟ اندھے پن سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی ایک آدمی کو آپشن دیا جائے کہ دنیا میں کچھ نابینا بھی ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کس کیٹیگری میں جانا پسند کریں گے؟ تو ہر آدمی کہے گا بھائی مجھے آنکھیں چاہیے، کیونکہ آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. نابینا کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں والا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ یہاں بھی مشرکین کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ تم جب جانتے ہو کہ اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے تو تم جان کر اندھے کیوں بنے ہوئے ہو؟ تم آنکھیں کھول کے کیوں نہیں دیکھتے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، اچھا ان سے کہیے کہ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ دلائل جو ہے ان کی مثال روشنی کی ہے. ان دلائل میں غور کرو گے تو سیدھا راستہ نظر آئے گا. جیسے اندھیروں میں چراغ جل جائے تو راستہ نظر آتا ہے، اور ایک طرف ہے دلائل ہی نہیں ہے تو تمہیں راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تم اندھیروں میں ہو. تو اب تم اندھیروں والی زندگی گزارنا اچھا ہے تمہارے لیے یا روشنی والی؟ تو ان دلائل میں اگر تم غور نہیں کرتے تو گمراہی کے اندھیروں میں جاؤ گے. دلائل میں غور کرتے ہو تو راستہ صاف ہے. تو تم خود بتاؤ روشن راستہ اچھا ہے یا اندھیروں والا راستہ اچھا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، ایک اور انداز سے اللہ توحید کی دلیل دے رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کوئی اللہ جیسی مخلوق پیدا کی ہو؟ کیونکہ قرآن بار بار غور کر رہا ہے اس مخلوق میں غور کرو، خالق کو پہچانو، پہاڑوں پہ غور کرو، دریاؤں پہ غور کرو. سورت کے شروع میں ہے نا، اس نے انگور پیدا کیا، کھجور پیدا کیا، ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کیا اس نے.
تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے معبودوں نے بھی کچھ پیدا کر لیا ہو، مخلوق بنائی ہو، تو تم اب کمپیئر کر رہے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ کچھ بنایا اور ہمارے معبودوں نے یہ کچھ بنایا، تو ہمارے معبودوں نے اچھا کی مخلوق اچھی ہے یا اللہ کی مخلوق اچھی ہے؟ تو اس میں تمہیں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو. جیسے آپ کسی کی قدرت کے قائل ہوتے ہیں نا، تو اس کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں آپ، تو دو بندوں نے دو مختلف چیزیں بنائی، اب آپ کنفیوز ہو رہے ہو یار اس کی چیز زیادہ اچھی ہے یا اس کی چیز زیادہ اچھی، تو اس میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہو نہیں یہ والی زیادہ اچھی ہے، تو یہ جس کو بنانے والا جو کریٹر ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا اس طرح کی تمہیں کوئی کنفیوژن ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں انہوں نے بھی کچھ بنا دیا ہو، مخلوق بنائی ہو، تو تم اب ان کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق کو کمپیئر کر کے تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یار اللہ کی جو مخلوق ہے وہ زیادہ پاورفل نہیں ہے، اس میں زیادہ کمالات نہیں ہے، اللہ نے تو کھجور انگور اور یہ سب چیزیں بنائی، لیکن ہمارے معبودوں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ چھمبے کی ہیں. تو اس میں تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے، اس لیے تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اللہ سے مانگے یا معبودوں سے مانگے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ان کا بنایا ہوا کچھ ہے ہی نہیں. بنایا ہوا ہوتا تو یہ بحث ہوتی کہ یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے، تو جب بنایا ہی نہیں ہے تو ان کو پکارتے کیسے ہو تم؟ تو اللہ فرماتے ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا لیے ہیں، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے اللہ کی خلق جیسی مخلوق بنائی، یعنی انہوں نے پیدا کیا کخلقہ جیسے اللہ نے پیدا کیا، اس طرح کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کر دیا ہے. فتشابہ الخلق، خلق بمانا مخلوق کے ہے، فتشابہ الخلق علیہم، بس ان لوگوں پر وہ مخلوق متشابہ ہو گئی ہے. متشابہ کا مطلب یہ خلط ملط ہو گئی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا اچھا ہے یا ان معبودوں کا بنایا ہوا اچھا ہے، بھی کنفیوز ہو گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی استفہام کا مطلب اللہ نے سوال پوچھا ہے، ظاہر ہے سوال کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا تو سوال کا مقصد سوال نہیں ہوتا بلکہ اس پہ رد ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ایک آدمی آیا آپ سے بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اسے بھیک دیں، زکوٰۃ دیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے. اب کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے یار یہ اتنی بھیک مانگ رہا ہے، دے دینا اس کو، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا سیٹھ کو میں زکوٰۃ دے دوں؟ آپ اس کو یوں کہتے ہیں نا، کیا میں مالدار آدمی کو زکوٰۃ دے دوں؟ تو یہ کیا کا لفظ یہ سوال نہیں ہوتا، یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. کیا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ بھی یہاں سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں انہوں نے بھی کوئی مخلوق بنا لی ہے؟ ظاہر ہے کسی نے نہیں بنائی. قل اللہ خالق کل شیء، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس نے اس کائنات بنانے میں اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو. تو وہ اکیلا ہے، القہار، اور ہر چیز پر غالب ہے. تو جب وہ اکیلا بھی ہے، سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، تو لہو دعوت الحق، حق کی پکار بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی کو پکارنا بھی وہ بیکار اور لغو ہے. آگے اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح دلائل دے رہے تھے شرک کے غلط ہونے پر، ان معبودوں کے غلط ہونے پر، دیکھیں ہمیں تعجب ہوتا ہے نا کہ اتنی واضح باتیں سن کر مشرکین ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے. وجہ کیا تھی؟ باپ دادا ان کے پتھروں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو اب ان کی بتوں کی محبت دلوں میں بیٹھ چکی ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں، غالب اسلام ہی آئے گا. وہ کیا خوبصورت مثال دی ہے. اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء، دیکھو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اس طرح سے حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. کس طرح سے؟ کہ انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، فسالت اودیۃ، وادیاں بہنے لگتی ہیں، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جب وادیاں بہتی ہیں تو جھاگ جو خش و خاشاک ہوتے ہیں نا، کچرا، وہ اچانک اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی جب بارش آتی ہے اور پانی بہنا شروع ہوتا ہے تو سارا گند جو ہے نا کچرے کا وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ ایک مثال ہوئی. ایک اور اللہ مثال دیتے ہیں وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، ان چیزوں میں سے جن پر یہ آگ لگاتے ہیں، آگ کے اندر. یوقدون علیہ کا معنی جن پر یہ جلانے کا عمل کرتے ہیں، فی النار، آگ میں جن چیزوں کو یہ جلاتے ہیں. کون سی چیزیں؟ ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، یعنی زیور کی تلاش میں، او متاع، یا دیگر سامان کی تلاش میں.
وہ کون سی چیز ہوتی ہیں؟ وہ دھاتیں ہوتی ہیں، سونا، چاندی، پیتل وغیرہ. تو ان چیزوں میں بھی زبدن جھاگ آتا ہے، مثلہ اسی جیسا. یعنی جھاگ سے مراد ہے کچرا. یعنی جب کوئی بھی چیز یہ لوگ بھٹی میں ڈالتے ہیں زیور بنانے کے لیے، یا تلواریں یا دھاتیں یا برتن وغیرہ بنانے کے لیے، تو ان چیزوں میں بھی زبدن اوپر کچرا آنا شروع ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، دیکھو اس طرح سے اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. پھر آگے اس کا بیان ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو کچرا ہے نا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ختم ہو جاتا ہے خشک ہو کے، یعنی غائب ہو کے. یہاں خشک سے مراد ہے غائب ہونا، وہ غائب ہو کے چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو پانی ہے، یا اس میں جو اصل جو چیز آپ ڈھالنا چاہ رہے ہیں سونے اور چاندی میں، جو اصل دھات ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ نیچے زمین میں بیٹھ جاتی ہے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بھی دنیا میں ایک مثال ہے نا، کہ جب آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں نا، تو یہ حق کی دعوت کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی. جب تک زمین میں خشکی ہوتی ہے، خش و خاشاک اور کچرا وچرا سب نیچے پڑے رہتے ہیں، گند نیچے رہتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا وہ. لیکن جب ایک سیلاب آتا ہے تو سارا گند اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے. اس سے دیکھنے والا پہلی نظر میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ بارش یا یہ سیلابی ریلا گند بڑھانے کا ذریعہ بن گیا ہے، باطل کو پھیلانے کا ذریعہ بن گیا ہے. حقیقت میں اس نے باطل کو پھیلایا نہیں ہوتا، باطل کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے اوپر لا کے دکھایا ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر وہ سیلاب چلتا رہے تو وہ سارا باطل بالآخر ختم ہو جاتا ہے اور صاف پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں تم جو سونے چاندی اور پیتل کو پگھلاتے ہو نا، اس کے اندر کتنا کچرا ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. جب آگ کی بھٹی میں وہ جلتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سارا کچرا اوپر آ جاتا ہے، جس سے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کچرا ہی کچرا ہے ہر وقت، حالانکہ وہ کچرا ہوتا، وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے. اور پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے تم اس کو آرام سے پھینک دیتے ہو، اور سارا خالص سونا اور چاندی نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو اسلام کی دعوت بھی جب آئی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل اسلام، سارا باطل جو ہے نا بالآخر مختلف جگہوں سے اکٹھا ہو رہا ہے، اور اکٹھا ہوتے ہوتے اوپر کی طرف آ رہا ہے، امڑ رہا ہے، جس سے تمہیں یہ مایوسی ہونے لگتی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ باطل اور زیادہ پاورفل ہو رہا ہے، اور ہماری دعوت سے باطل کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. تو نہیں، بڑھ نہیں رہا، یہ سارا اکٹھا ہو رہا ہے اور اوپر نظر آ رہا ہے. اندر خالص پانی ہے، خالص دعوت ہے. اس دعوت کو کنٹینیو رکھو، اور سونے اور چاندی کو جلانے کے عمل کو کنٹینیو رکھو، تو یہ سارا کچرا ایک جگہ اکٹھا ہوگا، اور بالآخر وہ سیلابی ریلا اس سارے کچرے کو بہا کے لے جائے گا، اور جو پانی انسانوں کے فائدے کا ہے، شفاف پانی، وہ آخر میں رہ جائے گا. تو اسی طرح اسلام کی دعوت رہ جائے گی، حق غالب آ جائے گا، اور باطل سارا اکٹھا ہو کے بالآخر ایک ہی جو ہے نا زور میں وہ سارا کا سارا باطل ختم ہو جائے گا. تو اس مثال کا حاصل یہ نکلا کہ جب تک حق کی دعوت نہیں آتی، حق اور باطل خلط ملت رہتے ہیں. جیسے پانی میں کچرا بھی ہوتا ہے اور پانی بھی ہوتا ہے، مٹی بھی ہوتی ہے، اور سونے اور چاندی میں کچرا بھی ہوتا ہے، خالص سونا بھی ہوتا ہے. تو یہ سب مل جل کے رہتے ہیں، تو ہمیں باطل کی قوت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب حق آتا ہے تو پھر باطل آہستہ آہستہ سامنے ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، ساری باطل قوتیں متحد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس کی مثال تو ایسے ہے، جب تک بارش کا سیلاب نہیں تھا تو کچرا تو موجود تھا، وہ تو پہلے سے تھا. تو بارش کا پانی ایک دفعہ تو اس کو اوپر لاتا ہے، پھر اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں بھی حق کی دعوت اگر کنٹینیو رہے گی تو باطل کی اس طاقت سے تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باطل بالآخر ایک دفعہ جمع ہوگا، نظر آئے گا، اور بالآخر پھر یہ ایسا غائب ہوگا کہ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو اس لیے تمہیں دین کی دعوت میں پریشان نہیں ہونا، اور اس باطل کے امڑنے کو دیکھ کر تم نے خوف زدہ نہیں ہونا ہے. یہ تو اسی سیلابی ریلے کی طرح ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، توحید کی دعوت کو قبول کیا اور رب کی اطاعت کی، ان کے لیے حسنی خوشخبریاں ہیں، اچھے ٹھکانے ہیں، یعنی الحیات الحسنی، اچھی زندگی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اگر ساری دنیا کی دولت اور اس جیسی مزید دولت سمیٹ کو ان کو دے دی جائے، لفتدوا بہ، تو اس دولت کے ذریعے وہ فدیے میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں گے. یعنی اتنا بڑا عذاب ہوگا، وہ کہیں گے ساری دنیا کی دولت لے لو
لیکن ہم سے یہ عذاب کسی طرح سے ٹل جائے. اولئک لہم سوء دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے لیکن عذاب ٹلے گا نہیں. اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت سخت حساب ہے، برا حساب ہے. حساب کتاب ہی بہت سخت ہوگا، عذاب تو آگے کی چیز ہے. ومأواہم جہنم، اور آگے عذاب کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی خلاصہ آسان ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی، اپنا عالم الغیب ہونا ثابت کیا، اپنا معبود برحق ہونا ثابت کیا. اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو نہ تو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، تو ان کی کیا پروڈکٹ ہے جس کو دیکھ کر ان کی عظمت کے تم قائل ہو رہے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں بنایا انہوں نے، اور ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے اللہ نے اس رکوع میں کہ دعوت کے کام سے باطل اگر ابھر رہا ہے تو اس کے ابھرنے کو مت دیکھو. اس کی مثال تو اس سیلابی ریلے کی طرح ہے کہ کچرا ہر جگہ ہوتا ہے، پہلے سے ہوتا ہے، وہ بارش کی وجہ سے نہیں آیا ہوتا. بارش کا سیلاب اس کچرے کو اکٹھا کر کے نکال دیتا ہے. تو دین کی دعوت بھی اس باطل کو اکٹھا کر کے پھینک دے گی، وہ ختم کر دے گی اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. اس سے پچھلی والے رکوع میں اللہ نے مثال سے بات سمجھائی تھی کہ اہل ایمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک جھاگ اوپر اٹھتا ہے، خش و خاشاک کا کچرا ہوتا ہے اور وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ باطل لوگ جتنی طاقت دکھا رہے ہیں اللہ ان کی طاقت کو ختم کر دے گا. لیکن اللہ اہل باطل کو نصیحت کرنا اللہ ترک نہیں کرتے تاکہ اللہ کی طرف سے حجت تمام رہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ برحق ہے، یعنی وہ شخص جس نے دلائل میں غور کیا اور اس کو یہ یقین ہو گیا. کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نابینا بنا ہوا ہے، اندھا بنا ہوا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے کہ آنکھیں کھول کے زندگی گزارو یا اندھا بن کے زندگی گزارو. اب جو آنکھیں کھول کے زندگی گزارتے ہیں اور عقل والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے کیا اعمال ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ آنکھیں کھول کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ نے ان کی اچھی صفات بیان کی ہیں. اللہ وہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کر لے، تو نیت یہ کر لیں کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کیا ہے، توحید کا اقرار کیا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، تو اطاعت صرف اللہ کی ہوگی. دوسرا ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سے کیا ہوا عہد ہے. تو جتنے بھی اللہ سے کیے ہوئے معاہدے وہ سب اس میں آ گئے. ولا ينقضون الميثاق، اور یہ معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں.